شروع اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے محبت اور خلوص برا سلام۔ دوستو، کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو بہت بے رحمی سے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ اس سے تمام جنگلی جانور خوف زدہ تھے۔ ایک دن سبھی جانور شیر کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی اور آخر میں ایک گدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ روز شیر کے ہاتھوں بے رحمی سے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ شیر کے پاس خود جائیں اور اس سے بات کریں کہ ہم لوگ روز ایک جانور آپ کے کھانے کے لیے بیچ دیا کریں گے۔ سب لوگ دن کے حساب سے اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ جس دن جس کی باری ہوگی وہ جا کر شیر کا لقمہ بن جائے گا۔ اس طرح کم از کم باقی جانور بے خوف زندگی گزار سکیں گے۔ اس مشورے پر سبھی جانوروں نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد اپنی باری کے حساب سے روز ایک جانور اپنی قربانی دینے شیر کے پاس پہنچ جاتا اور باقی جانور بے خوف رہنے لگے۔ ایک دن ایک خرگوش کی اس شیر کے پاس جانے کی باری آئی۔ وہ خرگوش بہت ہوشیار تھا۔ اس نے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور سوچتا ہوا شیر کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہونے کی وجہ سے شیر کافی غصے میں تھا۔ آج تم نے دیر سے آ کر وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ کیا گیا عہد ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں جنگل میں من چاہے جانور کا شکار کروں گا۔ خرگوش نے کہا، معاف کر دیجئے عالی جاں، لیکن میرے دیر سے آنے کا ایک سبب ہے۔ آپ ذرا اطمینان رکھیں، میں وہ سبب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیا سبب ہے؟ شیر نے کہا، میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک دوسرے شیر نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ مجھے کھانے کی بات کرنے لگا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں جنگل کے بادشاہ کا کھانا ہوں، لیکن گستاخی کی انتہا۔ عالی جاں، وہ آپ کو اس جنگل کا بادشاہ ہی نہیں مانتا اور اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ بتاتا ہے۔ خرگوش کی یہ بات سن کر شیر غصے سے پاگل ہو گیا۔ مجھے ابھی اس گستاخ کے پاس لے چل، میں اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ خرگوش نے اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تو اندر ہی اندر بہت خوش ہوا۔ اس نے شیر کو ساتھ لیا اور جنگل کے وسطی حصے میں ایک کنویں کے پاس آ گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، کنویں کے اندر دیکھیں، وہ دوسرا شیر کنویں میں موجود ہے۔ شیر کنویں میں دیکھ کر زور سے داڑا اور کنویں کے اندر دوسرا شیر جو کہ اس کا اپنا عکس تھا وہ بھی داڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے داڑتا دیکھ کر شیر کا غصہ مزید بڑھ گیا اور اس نے دوسرے شیر پر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ شیر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ کنارے پر کھڑے خرگوش نے کہکا لگا کر کہا، او احمق بادشاہ، تیری اپنی بیوقوفی اور طاقت کا نشہ ہی تجھے لے ڈوبا۔ اب تجھے تیری موت اور ہمیں ہماری آزادی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر خرگوش خوشی سے ناچتا ہوا واپس آیا اور یہ خبر سارے جانوروں کو سنائی۔ پورے جنگل میں جشن کا ماحول بن گیا اور سبھی جانور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس طرح ایک خرگوش کی حاضر دماغی اور چالاکی نے باقی جانوروں کو مصیبت سے بچا لیا۔